6-7-8 تقریریں سننے کے بعد آپ کا بھی سننے کا حوصلہ تقریباً مجھے یقین ہے کہ بس اب ختم ہونے والا ہی ہوگا. میرے بعد صفدر عباسی صاحب ہیں, وشنو گڈ صاحب, آپ کو سن پڑیں گا. لیکن ہمیشہ آخری جو مقررین ہوتے ہیں ان کا ایک ڈائلیما, ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں وہ پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں کوئی نئی بات کرنی پڑتی. میں تمام مجھ سے پہلے جتنے بھی مقررین نے بات کی, یقیناً پاکستان کے آئین پر بات ہوئی, پاکستان کی جو ریاستی جمہوریت ہے اور جو نظام ہے اس پر بات ہوئی. میں بھی کوشش یہی کروں گا کہ موضوع سے نہ ہٹنے پاؤں اور موضوع پہ ہی بات کروں, لیکن موضوع جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں چونکہ قومی یکجہتی ہے, تو قومی یکجہتی کے کانٹیکسٹ میں اگر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی جسارت کروں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ نیشنل کوہیژن ہمیشہ ریاستوں کا اور کلیکٹیو سوسائٹیز کا, جس میں کلیکٹیولی اجتماعی طور پر کوئی رخ متعین کرنے کا یا تو شوق ہوتا ہے یا خواہش ہوتی ہے اور یا اس کے لیے عملی طور پر اقدام کرنے کی وہ صحیح کرتے ہیں, تو قومی یکجہتی کو بطور آبجیکٹو ایک مقصد ٹارگٹ کے طور پر رکھ کر اس کے لیے جدوجہد کی جاتی. اور ریاست کا, قوم کا تمام جو نظام ہے, جو اجتماعی فکر اور شعور ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو عمل کی ڈائریکشن ہے, جو جہت ہے, وہ متعین ہوتی ہے اس قسم کے آبجیکٹیوز کی روشنی میں. جب ہم اپنی ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم ریاست کو اس معاشرے کے عمومی جو معیارات ہیں, جو سٹینڈرڈز ہیں, جو ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, ان سے الگ کر کے بات نہیں کر سکتے. ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو پولیٹیکل سائنسز میں سوشیو پولیٹیکل سکزمز کہتے ہیں, یعنی تفریق, فرق, خلیج, گہری کھائیاں, یہ موجود ہیں. یہ عموماً ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, کوئی ہمارا معاشرہ کوئی یونیک معاشرہ نہیں ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا انداز تقاریر سے ہٹ کر اپنی بات رکھوں, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مقررین گزرے انہوں نے فیکٹس پر بات کی, آپ کے سامنے فگرز پیش کیے, مسائل پر بات کی, سیاست پر بات کی, میں ذرا اس پورے تناظر کا ایک ایپسٹیمولوجیکل, فلسفے میں جس کو ایپسٹیمولوجی کا طریقہ کار کہتے ہیں, یعنی علمیاتی تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر اس انداز میں آپ تک رکھ سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں جب وہ ترقی کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے اندر سکزمز پیدا ہوتے ہیں, تفریقیں پیدا ہوتی ہیں, گروپس پیدا ہوتے ہیں, اور ان تفریقات کی ایک بنیادی وجہ معاشرے میں پاور گروپس کا وجود ہوتا ہے, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پاور گروپس موجود ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے, یعنی غیر جمہوری ریاستوں میں یا جو مونارکسٹ تھیں, بادشاہی نظام جب تھا, فیوڈل نظام میں, وہ سکزمز جو ہیں اور یا وہ جو گروہ ہوتے ہیں وہ عموماً قبائلی, برادری, مذہبی بنیادوں پر ہوتے ہیں. کہیں پر فرقواریت پر مبنی گروپ ہوتے ہیں, کہیں پہ برادری پر مبنی گروپ ہوتے ہیں, کہیں پر قبائل پر مبنی گروپس ہوتے ہیں, اور ان کے اندر آپس میں ایک کشمکش ہوتی ہے معاشرے کی اوور آل تشکیل کے لیے. اب اگر کسی نے اس معاشرے میں کوئی نظم پیدا کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے تو یقیناً ریاست کا وجود ضروری ہے. لیکن ریاست تب ہی پنپ سکتی ہے, قائم رہ سکتی ہے, اور ریاست اپنے مقاصد تبھی حاصل کر سکتی ہے اگر ان گروپس کو, ان کے آپس میں جو تصادم کی کیفیت میں ہوتے ہیں, اور وہ تصادم بڑا نیچرل ہے, وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, کوئی منفی تصادم نہیں ہوتا. یہ تصادم انسانی زندگی کے لیے ضروری بھی ہے. یہ منفی تب بنتا ہے جب ایک گروہ دوسرے پہ غالب آنے کے لیے طاقت کا غیر ضروری استعمال کرتا ہے, وہاں پر پھر بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت بذات خود یا تصادم بذات خود اس وقت تک تو مثبت ہے جب تک وہ کنٹرول ہو. اب انسانی معاشرے میں کنٹرول, کانفلکٹ کو, تصادم کو کنٹرول رکھنے کے لیے
اور اس کا معاشرے کو فائدہ دینے کے لیے واحد جو ایک طریقہ کار موجودہ دور میں آیا 20ویں صدی میں، وہ ریاست، جمہوریت اور آئین کا نظام تھا۔ لوگوں نے یہ سوچا تجربات کی بنیاد پہ، ہزاروں سالہ تجربات کی بنیاد پہ، کہ اگر آپ نے معاشرے کو پیسفل رکھنا ہے، ڈائنامک رکھنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، اور یہاں پر انسانی اقدار کا فروغ ہونا ہے اور ان کو انشور کرنا ہے، تو آپ کو ایک آئین چاہیے جو ان مختلف نو گروہوں کو، جو ادروائز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے ماحول میں ہوتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کو متحد کیا جائے اور ان کی توانائیوں کو ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بجائے ریاست کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے اور عام فلاح کو جو ہے انشور کیا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آئین کی، کانسٹیٹیوشنلزم کا جو کنسپٹ ہے، یہ اسی سے ابھرا، لیکن بدقسمتی سے بعض معاشروں میں ایسا ہوا ہے کہ آئین جو کہ اس قسم کے مختلف نو نظریات، گروہوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنتا ہے، بعض اوقات، اور وہ انسٹرومنٹ آف ریگولیشن ہوتا ہے، بعض اوقات وہ انسٹرومنٹ آف کوورشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ طاقت کہ وہ منبع، وہ ذرائع، وہ سورسز جو اپنے اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، وہ اس آئین کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید بڑھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیگریڈیشن ہے، زوال ہے، تنزل ہے، جو آئینی معاشروں میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے کانفلکٹ کو مینج نہیں کر پاتے، اور اس میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جس معاشرے کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جن چیزوں کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ مکمل طور پہ ختم نہیں کر پاتے۔ وہ جو فیکٹرز آف ڈسپیوٹ ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی طبقاتی جدوجہد اس منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی جس نتیجے تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ آج ہم غریب، مڈل کلاس اور اپر کلاس میں تقسیم ہے، اور یہ تمام جو طبقات ہیں، امیر، غریب، امیر ترین، غریب ترین، یہ طبقات اس پورے معاشرے کے اندر ایک امبیلنس قائم کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جب بھی ترقی ہوئی ہے اور جن ممالک میں ترقی ہوئی ہے، انہوں نے اس طبقاتی تفریق کو کم کرتے ہوئے میکسیمم لوگوں کو ایک لیول پر لانے کی کوشش کی ہے، جہاں ان کو ہر چیز جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ملتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بتدریج جتنا بھی معاشرتی سفر ہوا ہے، اس میں ہم نے غریب طبقات کو مزید بڑھایا ہے، لوگوں کو مزید غریب کیا ہے، اور امیر کو مزید امیر کر دیا ہے۔ اس لیے ہوا کیا کہ آپ کی جو جمہوری اقدار ہیں وہ اس طرح سے پنپ نہ سکیں جیسے ان کو کسی ڈیموکریسی میں پنپنا چاہیے۔ آپ کی برادری، آپ کے قبائل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو وہ چیزیں جو معاشرے کو متحد کر سکتی ہیں، ان کو ہم نے معاشرے کو منتشر کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے میں مذہب کی بات کروں گا، فرقہ واریت آج معاشرے کو منتشر اور تقسیم کر رہی ہے، نہ کہ اس کو اکٹھا کر رہی ہے۔ ہم مذہب کے نام پر بہت کئی ایسی پالیسیاں لا رہے ہیں، اپنی ایسی ہمارے ایسے محرکات ہیں معاشرے میں کہ جن کی وجہ سے معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح صوبائیت، اسی طرح قومیت، پنجابی، پشتون، بلوچ اور سندھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل فیلئر کی طرف یہ مسئلہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس پر ضرب لگتی ہے، وہ منفی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ ایک جرمن فلاسفر ہیں کارل شمٹ، ان کا ایک فلسفہ آئین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ کانسٹیٹیوشنلزم اس نئی دنیا میں، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں جو جمہوریت کے سٹینڈرڈز کو پورا نہیں اترتے، وہاں پر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہائبرڈزم پیدا ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ہائبرڈزم یہ ہے کہ جن ایشوز پر آپ کو متحد ہونا چاہیے، وہ تمام فورسز یکجا ہو کر اس کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے لگ جاتے ہیں۔ مختلف طبقات کانسٹیٹیوشن سے، ڈیموکریسی سے اور ریاست سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ طارق صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی اسی ایشو پر جب آپ بات کر رہے تھے، اور آپ سے پہلے مشتاق صاحب نے بات کی، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جو چیز انسانوں کو رائٹس دینے کے لیے آئی، انہی رائٹس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا،
اور جن چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا، جن امور کو معاشرے میں کنٹرول، ریاست میں کنٹرول کرنا تھا تاکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو، وہ 1 سے 40 تک جو آرٹیکلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرے، ان کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اپنے خود بذات خود اپنے انٹرسٹ کے لیے جدوجہد کرنے لگے اور عوام کو بلا دیا، بلکہ عوام کو قربان کر دیا۔ آج آپ اسی ہائیبرڈ کانسٹیٹیوشنلزم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اور نظریہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی قانون کا یا کانسٹیٹیوشنل لا کا لیکچر نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں ایک تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلسٹ ایکسپیڈینسی، یعنی کانسٹیٹیوشن کو آپ ایکسپیڈینٹ یوز کے لیے، جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو اس سے پہلے مجھ سے پہلے بعض مقررین نے گفتگو کی کہ پاکستان میں جو مسائل کی نشاندہی کی گئی، صوبائی خود مختاری کا نہ ہونا، عوام کو انسانی حقوق کا نہ ملنا، عدلیہ کا کمزور ہو جانا، میڈیا کا کمزور ہو جانا، یہ سب وہ علامات ہیں جو کسی خاص مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ علامات بنیادی طور پر ریاست کی کمزوری کی طرف اشارہ کریں۔ آپ کی ریاست روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، وہ طاقتور گروہوں کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ وہ طاقتور گروہ کیا ہیں؟ وہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں دیگر طبقات بھی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کی ایک علامت، سب سے پہلے جو میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کراچی کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بھی ریاستی ریٹ کو ایک اور انداز میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں پنجاب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کے اپنے مسائل ہیں جس کے ذریعے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جا رہا ہے یا کمزور ہو رہے ہیں۔ ریاست جب بھی کمزور ہوتی ہے بیچ میں سے نہیں ہوتی، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ریاستیں جب بھی کمزور ہوئی ہیں وہ پیریفریز سے، سائڈوں سے کوئی تحریکیں جنم لیتی ہیں، آہستہ 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 ریاست کی عمارت پہ حملہ آور ہوتی ہیں، بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے جب ریاست دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ میرے خیال میں بہت بدقسمتی سے ہم شاید اس منزل کی طرف بہت تیزی سے اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ گامزن ہے۔ اس ریاست کی ایروژن کے پروسیس میں ہماری پوری قوم شریک ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہوں گے، اور یقیناً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے؟ اس لیے کہ جب ڈیموکریٹک رائٹس کا ایکسرسائز کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ڈکٹیٹوریل رائٹس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، ڈکٹیٹوریل ایکسرسائزز کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم اور جتنی بھی ترامیم ہوئی ان پر بات ہو رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی کانسٹیٹیوشنل ہائبرڈزم کا عکس ہے کہ ایک طاقتور گروپ، سیاسی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں طاقت کی بنیاد پر، لیجیٹیمیسی کی بنیاد پہ نہیں، آپ کے ووٹ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ طاقت کی بنیاد پر قابض ہیں، اور ان کو میں قبضہ ہی کہوں گا کہ یہ لیجیٹیمیٹ رول نہیں ہے ان کا، یہ قابض ہیں اور یہ آپ کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اب مختصر سا میں اس کو ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، لیکن میں نے 2 مینیفیسٹیشن